السلام علیکم ویورز. مائنڈ انجینئر محمد علی ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے ڈفرینٹ چیزیں لے کر آتا ہے, اور آج پھر ایک بہت ہی ڈفرینٹ, بلکہ واقعی ہی ڈفرینٹ ہونے والی ٹاک ہے جو آپ سنیں گے. میں آج یہاں پر موجود ہوں, میرے ساتھ جناب احسن اقبال صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں PMLN کے, اور ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, اور بہت سارے منسٹریل پوزیشنز پر رہ چکے ہوئے ہیں, اور نارووال جیسے شہر کو ٹرانسفارم کرنے والی ہستی ہیں. تو آج ان کے ساتھ جو میں آپ سے بات, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ سیاسی باتیں, لیکن جو باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی فرق ہوں گی. تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ جہاں اتنے سارے اور کر رہے تھے, ایک اور بھی کر دیتے کہ میرے فیلو انجینئر بھی ہیں, اور اس میں بھی میکینیکل انجینئر. بالکل ویورز, یہ دو اور میں بھول گیا کہ یہ نہ صرف انجینئر ہیں بلکہ میکینیکل انجینئر ہیں. سو ہم دونوں کا, اور ایک اور ابھی آ گیا سر, UET ہمارا UET کا بھی جو ہے ایک کنیکشن بیچ میں ساتھ آتا ہے. تو کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا بہت شکر, ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سر میں جس طرح ابھی آپ سے پہلے بات بھی کر رہا تھا, میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے. میں احسن اقبال ایز اے ریفارمر ان دا فیلڈ آف ہیومن ڈیولپمنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے دیکھا ہمارے, میں ویورز کو بتا چلوں, ویورز میں جس طرح کہ آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں, میں کیڈ کالج حسن عبدال سے پڑھا ہوا ہوں. تو ہمارے پرنسپل تھے وہاں پر, وائس پرنسپل مسٹر محفوظ, جو اب نارووال پبلک اسکول کے پرنسپل ہیں. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ علی آؤ تمہیں میں نارووال شہر دکھاؤں, ایک شہر جو سب معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں, ایک شہر جو گاؤں سے ماڈرن شہر بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے. تو میں نے کہا جی اچھا. میں گیا, اور پھر وہاں پر جو یونیورسٹیوں کی لائنیں, جو سپورٹ فار ایجوکیشن میں نے دیکھی اتنے چھوٹے سے قصبے میں یا شہر میں ہم کہیں. تو سر اس کے پیچھے کیا آبجیکٹو تھا آپ کا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں سیاست میں کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل پولیٹیشین, بٹ آئی ایم اے پروفیشنل ان پالیٹکس. اچھا, پروفیشنل ان پالیٹکس, دیٹس ویری ویل سر. ہاں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان ایک تعلیمی پس منظر کے ساتھ کسی شعبے میں آئے تو اسے ضرور ایک فرق ڈالنا چاہیے. اور میرے لیے بھی ہمیشہ سے میرے پیش نظر یہ تھا کہ میں نے زندگی میں جو کامیابی حاصل کی ہے اس کے پیچھے میرے ماں باپ کی دولت کو, یا مجھے کسی موروثی سیاست سے, یا کسی لینڈڈ ایرسٹوکریسی سے, یا بڑی کسی سرمایہ دار فیملی سے تعلق نہیں ہے. مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے سیاست میں کامیاب کیا ہے اور میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میری ماں کی دعا کے بعد میری تعلیم ہے جس نے مجھے یہ موقع دیا ہے. تو اور دنیا میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ورٹیکل سوشل موبلٹی کا سب سے بڑا زینہ تعلیم ہے. بے شک کہ اگر آپ کسی معاشرے میں واقعی حقیقتاً تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اس کے اندر آپ ترقی کو تیز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو معیاری تعلیم نیچے کے طبقوں تک پہنچانی ہوگی. بالکل. چونکہ جو موورز اینڈ شیکرز ہیں نا کسی معاشرے میں, وہ ایلیٹ میں سے نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ایلیٹ تو مراد یافتہ ہوتے ہیں, دے آر ہیونگ گڈ ٹائم. بالکل. وہ تو اسٹیٹس کو میں زیادہ ان کی دلچسپی ہے. معاشرے کو بدلنے کی جستجو ان طبقوں میں ہوتی ہے جو محروم ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو بھی بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے ماحول کو بھی بدلنا چاہتے ہیں. تو جب آپ انہیں یہ زینے دیتے ہیں تو ان کی جو کوشش ہوتی ہے, ان کی جو جستجو ہوتی ہے, ان کی جو محنت ہوتی ہے, اس سے سوسائٹی میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے. اس سے سوسائٹی کے اندر نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں اس جد و جہد سے, اور وہ پھر سوسائٹی کو اوپر لے کے جاتی ہے. یہی امریکہ کی کامیابی کا راز تھا. ان کا جو پبلک سیکٹر ایجوکیشن پروگرام تھا وہ سب کو ایکولائز کرتا تھا اور وہاں سے صلاحیت کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع دیتا تھا. تو میں نے بھی کوشش یہ کی, جو میرا حلقہ انتخاب ہے, کہ اس میں جہاں پہ اس کے انفراسٹرکچر کو ہم بہتر کریں, اس کی جو دیگر سہولیات ہیں بہتر کریں. لیکن بنیادی جو میرے لیے ایک بہت اطمینان کی بات ہے کہ میں نے اگر اپنی سیاست میں کوئی چیز اپنے علاقے میں ترویج دی, وہ تعلیم ہے. آج نارووال میں دنیا کا ہر طرح کا تعلیمی ادارہ موجود ہے, اور چند سال پہلے, آج سے 10-12 سال پہلے, وہاں کسی غریب گھر میں جو بیٹی یا بیٹا اچھے نمبر لیتا تھا وہ FSC کے بعد آگے نہیں پڑھ سکتا تھا, چونکہ ان کے ماں باپ انہیں لاہور میں
پنڈی میں یا بڑے شہروں میں ہاسٹلز میں رکھ کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے تھے. آج ایک مثال میں آپ کو صرف یونیورسٹی آف ناروال کی دوں گا. اس میں تقریباً 5000 کے قریب طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ 80% طالبات ہیں. اچھا جی، اباؤٹ 80% اسٹوڈنٹس گرلز ہیں. اور یہ وہ بچیاں ہیں کہ اگر یہ یونیورسٹی نہ ہوتی تو ان میں سے شاید 99% بچیاں کبھی یونیورسٹی کی شکل ہی نہ دیکھ سکتی ہیں. تو دس از ایکچولی اے ریولیوشن. اور اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے ہماری، وہ بھی اپنے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور جو اس کی ایک ڈیزائن ہے، مجھے یقین ہے کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو یہ پاکستان کی ایک بہترین یونیورسٹی ہوگی. اور میں نے جب میں MIT میں گیا وزٹ کرنے تو ان کے انوویشن سینٹر سے بڑا متاثر ہوا. تو ہم نے اس یونیورسٹی کو جب ڈیزائن کر رہے تھے تو اس میں پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ انوویشن سینٹر اس کے اندر رکھا ہے، تاکہ ہم انجینئرنگ کو انوویشن کے ذریعے اپنے ملک کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے، اور ہمارے جو مسائل ہیں انجینئرنگ کے، اس میں نئے بریک تھرو آئیڈیاز لے کر آئیں، نئی پروڈکٹس لے کر آئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو پوری دنیا میں انوویشن ہی کرنسی ہے ترقی کی. لیکن انوویشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ نظام تعلیم کو نہ بدلیں. اور اس کے لیے بھی ہم نے اپنے دور حکومت میں نصاب کی تبدیلی کے پروگرام پہ کام شروع کیا تھا، جس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ جو میمورائزیشن ہے اس کو تبدیل کر کے کرٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ. اور میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں کہ دیکھیے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین کو بھلا دیا ہے. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے لرننگ کا ماڈل دیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی جگہ حکم نہیں دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، فل اسٹاپ. مجھے رب تو دیکھیں نا، ایک خدا ہے، رب ہے، وہ حکم بھی تو دے سکتا ہے نا، کمانڈ کر سکتا ہے کہ دس از مائی آرڈر، کہ میں تمہارا رب ہوں، فل اسٹاپ بس. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی جہاں پہ بھی ربویت کو منوایا یا اس کا اظہار کیا، وہ کس پیرائے میں کیا؟ کیا تم سمندر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے؟ ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے؟ ان بادلوں سے برستا میਂہ نہیں دیکھتے؟ اس میंہ سے خشک زمین میں اگتا سبزہ نہیں دیکھتے؟ اس سبزے کو جانور کے پیٹ میں دودھ اور گوبر میں تبدیل ہوتا نہیں دیکھتے؟ چاند اور ستاروں کی چال نہیں دیکھتے؟ سمندر کے اندر کس نے میٹھے اور کھارے پانی میں دیوار کھڑی کی ہے؟ اور اسی طرح نباتات کی اور کائنات کی نشانیاں دکھا دکھا کے، بتا کے آخر میں کیا کہا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ نشان میں ایک تفکر اور تدبر کے ذریعے اپنی پہچان کرائی ہے. اچھا، یہ وہ ماڈل تھا کہ ہمیں دعوت تھی کہ ہم مشاہدہ کریں تفکر اور تدبر کے ذریعے، اور سوال کریں اور ان کے جواب کے روشنی میں اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. بے شک. ہم نے جو تعلیم کا نظام جب تک اس بنیاد پہ رکھا تو آپ کو پتہ ہے کہ بولی سینا بھی پیدا ہوتے تھے، خوارزمی بھی پیدا ہوتے تھے، ابن خلدون بھی پیدا ہوتے تھے، اور کتنے کتنے بڑے نام تھے. لیکن جب ہم مقلد ہو گئے رٹے کے، اور ہم نے میمورائزیشن شروع کر لی اور کٹ اینڈ پیسٹ نالج شروع کر دیا، تو اس کے بعد سے ہم زوال پذیر ہو گئے. تو ہماری یہ بھی کوشش تھی کہ میں نے خاص طور پہ اپنے ضلع میں تو اکثر میں جو ہمارے ہیڈ ماسٹرز ہیں اسکولوں کے، ان کے ساتھ کئی ورکشاپس بھی کی کہ بھی آپ بچوں کے اندر کرٹیکل تھنکنگ لے کر آئیں، ان کو مشاہدے کی عادت کرائیں. تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. اگرچہ میں نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا ابھی کامیابی حاصل کر لی ہے، ایک سفر شروع کیا ہے. بالکل. اور اگر یہ ہمارا 2018 میں سفر کو نہ لگتا، یہ بریک یا ایک تبدیلی نہ ہوتی، تو ان 5 سالوں میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ مشکل سے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے 10-12 ارب تھا. تو ہم نے اس کو 46 ارب پہ لے گئے، تقریباً 3-4 گنا سے زیادہ اس میں اضافہ کیا. جب 1997 میں حکومت میں آیا، تب ویژن 2010 ہم نے بنایا تھا، تو اس وقت بھی میری دلچسپی تعلیم کے ساتھ تھی. تو میں نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو کہا کہ آپ ایک اسٹڈی کر کے مجھے بتائیے کہ ملک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کتنے PhDs ہیں.
تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً کوئی 300 یا 350 کی انہوں نے تعداد بتائی. جی. اور جو اس میں اور دلچسپ بات تھی کہ اگلے 5 سالوں میں تقریباً 65 سے 70% ریٹائر ہونے والے تھے. بالکل. اور اس کے پیچھے بالکل ایک گیپ تھا، اندھیرا تھا. تو اس وقت پھر ہم نے ایک 5000 اوورسیز اسکالرشپ اسکیم تیار کی پی ایچ ڈیز کی، اور 5000 مقامی پی ایچ ڈیز کی اسکالرشپ کی اسکیم تیار کی کہ اگلے ہم 5 سے 7 سالوں میں 10,000 پی ایچ ڈی پیدا کریں ٹاپ یونیورسٹی سے اور ملک کے اندر بھی. اور وہ پھر جب 99 میں حکومت ہماری تختہ الٹا گیا تو پھر ڈاکٹر عطاء الرحمان چونکہ میرے ساتھ کام کر رہے تھے اس منصوبے پہ، وہ جب وزیر بنے تو انہوں نے اس کو بند نہیں ہونے دیا، یہ چلتا رہا. بہت بڑا کام. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی سے ہمیں ایک بہت بڑا بریک تھرو مل گیا. اور اب اس دفعہ بھی حکومت میں ہم نے ایک جو بڑا اہم منصوبہ شروع کیا وہ تھا یو ایس پاکستان نالج کوریڈور. دیکھیے جب ہم نے چین کے ساتھ سی پیک کو شروع کیا تو مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ امریکہ کے اندر یہ خیال کیا جائے گا کہ ہم نے اب چائنا کی طرف رخ کر لیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے رد عمل میں ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھیں. تو میں نے امریکہ کی جو قیادت تھی اور ان کا جو ایک اسٹریٹجک گروپ تھا جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا سائنس ایجوکیشن کا، میں اس کی سربراہی کر رہا تھا پاکستان کی طرف سے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں پیسے نہیں دے سکتے، یہ ہمیں بھی معلوم ہے، تو ہم اپنے پیسے خود خرچیں گے، لیکن ہم آپ سے آپ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں رسائی مانگتے ہیں. سیٹس دیں. چونکہ مجھے معلوم ہے، میں امریکہ میں پڑھا ہوا ہوں کہ امریکہ کی سپر پاور اس کے اسلحے کی طاقت پہ نہیں ہے، اس کی یونیورسٹیز کی طاقت پہ ہے. اور اس وجہ سے اس میں بھی ریسرچ. جی ریسرچ. تو وہ پھر امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ لوگ بہت حیران ہوئے. وہ کہا جی ہم سے تو پہلے اس طرح کبھی بات نہیں کی گئی، ہم سے تو آپ لوگ اسلحہ ہی مانگتے تھے. تو میں نے کہا وہ آپ چونکہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ زیادہ دوستی رکھتے ہیں تو انہوں نے تو آپ سے F-16 مانگنا ہے، کوئی میزائل مانگنا ہے، تو آپ لوگ سویلین لیڈرشپ سے دوستی نہیں بناتے. ہم نے تو یقیناً عوام کے لیے اور ترقی کے لیے بات کرنی ہے. تو وہ پھر ہم نے اپنے پاس سے 10,000 پی ایچ ڈیز کا بجٹ منظور کیا، اور ہر سال 1,000 اسٹوڈنٹس کو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں جانے کے لیے فنڈنگ کر دی. یہ موجود ہے اس وقت پاکستان میں. جی یہ موجود ہے کہ آج اگر کوئی بھی ہمارا اچھا اسٹوڈنٹ امریکہ کی اچھی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں انرول ہو جاتا ہے تو اسے وہ اس لیے نہیں چھوڑنی پڑے گی پڑھائی کہ اس کے پاس خرچہ نہیں. دیر از اے اسکالرشپ جس سے وہ جا کے وہ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ہمارے اور کافی تعلیم کے انیشیٹوز تھے جن کے اوپر میں بہت اپنے اوپر جب سوچتا ہوں کہ میری لیگیسی کیا ہوگی، تو مجھے جو کچھ ملک نے دیا کیا میں نے پے بیک کیا. تو ہم نے بہت سارے اور بھی انیشیٹوز کیے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک سائنس ٹیلنٹ فارمنگ اسکیم شروع کی جس میں جو پسماندہ علاقوں کے بچے بچیاں ہیں ان کو میٹرک کے بعد ہم نے اٹھایا اور انہیں پی ایچ ڈی تک کے اسکالرشپ دیے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں ایسے ایسے بچے بچیاں آئے کہ جن کی کہانیاں سن کے بندہ پریشان ہو جاتا تھا. ایک مجھے یاد ہے تھر کے کسی ڈیزرٹ کا گاؤں کا ایک اسٹوڈنٹ آیا، وہ کہتا جی کہ میرے گاؤں میں جو پرائمری اسکول تھا وہاں بلڈنگ کوئی نہیں تھی اور ٹیچر جو ہے ہمیں مٹی کے اوپر پڑھاتا تھا، بلیک بورڈ بھی نہیں تھا. اور پھر جب میں نے پرائمری پاس کر لیا تو جو مڈل اور ہائی اسکول ہے وہ پتہ نہیں میرے گاؤں سے 5 یا 7 کلومیٹر دور تھا. میں روزانہ آتا تھا جاتا تھا. اور کہتا جب میں نے یہ میٹرک میں محنت کر کے اچھے نمبر لیے اور یہ اسکالرشپ لیا تو میرے علاقے میں کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ مجھے یہ اسکالرشپ مل گیا. تو اسی طرح سینکڑوں غریب گھروں کے بچیاں اور بچے ہیں، انہوں نے وہ اسکالرشپس اویل کی اور مجھے یقین ہے کہ وہ مستقبل میں بہت کارآمد سائنسدان بنیں گے.